أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب قرآن پاک کے دوسرے پارے میں دوسری صورت شریفہ صورت البقرہ کا یہ 19واں رکوع ہے جو 11 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ ان آیات بینات کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں سب سے پہلے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ضرور بے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، قدرے خوف سے اور بھوک سے اور مال اور جانوں اور پھلوں میں کمی سے۔ پھر آپ بشارت دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں تو ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ، ان پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر جو کوئی حج کرے بیت اللہ شریف کا یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اس کی سعی کرے، اور جو کوئی بھلائی میں خیر میں آگے بڑھے گا تو بے شک اللہ بڑا قدر شناس اور علم والا ہے۔ اور بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، دلائل اور ہدایت
بعد اس کے کہ ہم نے اسے بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر لعنت فرماتا ہے اللہ، اور ان پر لعنت کرتے ہیں سارے لعنت کرنے والے۔ ہاں، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور درست ہو جائیں اور بیان کر دیں ان چیزوں کو، پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر میں توجہ کروں گا، میں ان کی توبہ قبول کروں گا، کہ میں ہی تو توبہ کو قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ اب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی ہمیشہ پڑے رہیں گے، اس میں ان کے عذاب میں کوئی تخفیف، کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور تم سب کا پروردگار اکیلا، تم سب کا معبود اکیلا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ ان 11 آیات بینات کا ترجمہ جو اس وقت اس 19ویں رکوع میں اللہ نے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پہلی آیت شریفہ جس کی روشنی میں ہم اپنے علماء سے اور اپنے خطیبوں سے اور اپنے مقررین سے بیانات سنتے رہتے ہیں، کچھ قرآن شریف کی ایسی آیتیں ہیں جو مخصوص ہیں، ایک خاص موقع آیا تو وہ آیت پر استعانت کا مطلب مدد، استعینوا بالصبر والصلاۃ کا ترجمہ لفظی ہوگا تم مدد حاصل کرو، مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے، بدنصیبی ہے ہماری، کہ ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے جو اپنی اصلاح کی فکر میں ہوتا ہے، اور جہاں سے بھی اصلاح کی امید ہوتی ہے وہ وہاں سے اصلاح کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، یعلم ما فی الصدور، اور عالم الغیب والشہادہ ہیں وہ۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو شرک جیسا جرم کرتا ہے مسلمانوں میں، شرک جیسا جرم، اور چوری اور سینہ زوری جس کو کہتے ہیں، اپنے اس شرک کو وہ قرآن سے اللہ معاف فرمائے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ انداز فرمائیں، وہ قرآن جس کا 1/3 سے زیادہ حصہ صرف رد شرک سے بحث کرتا ہے، قرآن کی وہ سب کی سب آیتیں اور صورتیں جو مکی دور میں نازل ہوئیں، جو تقریباً 13 برس کا ہے، اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ عقائد سے بحث کرتا ہے، ایمانیات سے بحث کرتا ہے، اللہ کی توحید سے بحث کرتا ہے، جناب رسول اللہ کی رسالت کو واضح کرتا ہے، اور یوم آخرت کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ یہی ایمان ہے نا۔ اب اس کتاب سے کوئی یعنی کتنی جسارت ہے، جس کو قرآن شریف نے کہا ایک گروہ کے لیے فما اصبرہم علی النار، کہ آگ پر جانے کی ہمت کتنی بتلا رہے ہیں۔ وہ طبقہ اس آیت شریفہ سے ایک ایک لفظ اس کا سمجھ لیجیے۔ استعینوا یہ امر کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ، تم مدد لو، تم مدد حاصل کرو، کس سے؟ صبر اور صلاۃ سے، صبر سے اور نماز سے۔ مجھے آپ بتائیے، صبر اور قبر ایک جیسی چیز ہے کیا؟ وہ طبقہ قبر پرست ہے تو صبر اور قبر دونوں ایک جیسی چیز ہے کیا؟ ارے قبر جو ہے اس میں ایک آدمی دفن ہے تو صاحب قبر کی دہائی دیتا ہے، اور صبر جو ہے یہ ایک صفت کا نام ہے جس کو آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے، دل کے تھامنے کا نام صبر ہے، اللہ کے فیصلے پر کوئی شکوہ نہ کرنے کا نام صبر ہے، اللہ کی طرف سے جو حالات آ گئے ان کو من جانب اللہ سمجھ کر، اور یہ سمجھ کر کہ وہ میرا اللہ جو میری والدہ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے جو حالات مجھ پر ڈالے ہیں یقینی طور پر ان حالات میں میرے لیے کوئی خیر ہوگا، اور اس پر آدمی جمع رہے،
اللہ کے احکام کو پورا کرتا رہے اور اللہ کے اس فیصلے کے خلاف اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہ ہو، اس کو صبر کہتے ہیں۔ ان حالات میں اگر اس کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں تو اس پر شریعت نے کوئی پکڑ نہیں کی۔ شریعت مطہرہ میں اس کی پوری اجازت ہے، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے اور انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو آنکھیں اس تکلیف کو اجاگر کرنے کے لیے آنسو بہاتی ہیں۔ سمجھ گیا؟ تو صبر جو ہے وہ قبر نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ کوئی پتھر نہیں ہے، وہ ایک کیفیت ہے۔ اور دوسرے نماز جو ہے دنیا جانتی ہے، آپ کیا نماز کیا تھوڑی بتائیں گے، نماز دنیا جانتی ہے کہ یہ عبادت کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ کیا ان دونوں چیزوں سے صبر کوئی ایسی چیز ہوتی جس کے سامنے کھڑے، او صبر صاحب میری مدد کرو، او نماز صاحب، ایک آواز نہیں دینا ہے، صبر کرنا ہے، کیفیت پیدا کرنا ہے، نماز کو آواز نہیں دینا ہے، نماز کی نیت باندھ کر اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دینا۔ کیا یہ دونوں چیزیں صبر اور صلاۃ یہ کسی قبر کی جیسی ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا کیا جائے، چونکہ ان کے فطرت میں قبر پرستی رچ بس گئی ہے، جس طرح بنی اسرائیل کی فطرت میں بچھڑا پرستی رچ بس گئی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا کیا کہتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد بحث کرتے ہو کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ صبر و نماز سے مدد مانگو، یعنی اس کو بولتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ آپ کو میں نے کہیں مسئلہ بتایا تھا نا، یہ لطیفہ ہے اور بہت سوچ لیجیے، یہ بہت جگہ فٹ ہوتا ہے ان کی اوقات پر۔ یہ گھٹنے پہ کوئی مارے اور آنکھ کیسے پھوٹ جائے؟ وہ ایک نواب صاحب تھے۔ اب نواب جو ہوتے ہیں بیچارے کبھی کبھی عقل مند بھی رہتے ہیں لیکن اکثر ویسے ہی رہتے ہیں۔ عام طور سے زیادہ ہائی پوسٹ پر آدمی گیا نا تو ایسا لگتا ہے کہ عقل نیچے سرکتی جاتی، پھر دھیرے دھیرے گھٹنے میں آ جاتی ہے۔ تو وہ نواب صاحب کو ہانکنے کی بڑی عادت تھی، گپ مارنے کی، پھر دو چار حاشیہ بردار میں جو بولوں اس میں ہاں میں ہاں ملانا۔ ایک دن کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، نواب صاحب نے کہا ارے میرے شکار کرنے کو کیا بولتے ہو میں، ہاں ابھی پچھلے ہفتے میں گیا تھا۔ کیوں رے کالو تو بھی تھا نا؟ میں ہاں سر تھا نا میں آپ کے ساتھ۔ ایسا ایک ہی فائر کیا، ایک فائر میں وہ ہرن جو تھا نا اس کا گھٹنا بھی پھٹ گیا، آنکھ بھی پھٹ گئی۔ گھٹنا کہاں اور آنکھ کہاں، ایک فائر میں پھوٹ گئی۔ تو وہ جو صاحب سامنے تھے انہوں نے کہا نواب صاحب ذرا زیادہ ہو گئی، کبھی کبھی ایسا بولنا پڑتا ذرا زیادہ ہو گئی، تھوڑا کم کرو اس کو۔ تو وہ جو ان کا دسترخوان کی بلی بیٹھا تھا کالو، نہیں آپ سمجھے نہیں، آپ کے سمجھنے کا قصور ہے۔ نواب صاحب نے جس وقت فائر کیا اس وقت وہ ہرن جو تھا اپنے گھٹنے سے اپنی آنکھ کھجا رہا تھا، اس لیے ایک ہی فائر میں گھٹنا بھی پھٹ گیا، آنکھیں بھی پھٹ گئی۔ تو اس کو بولتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ یعنی یہ آیت شریفہ کہ صبر جو ہے ایک کیفیت کا نام ہے، صلاۃ ایک عبادت کا نام ہے، یہ دونوں چیزوں کو آدمی کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو پکارا جائے، آواز دیا جائے، بلکہ اس کو اپنے اندر اس پر عمل پیرا ہونا ہے اور اس کو آدمی مدلل کرنے کی کوشش کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بات اس لیے کہ عام طور سے یعنی بیچارے کبھی کبھی ایسی دلیل دیتے ہیں کہ سن کر آدمی کو چکر آ جائے کہ یہ اللہ پاک کس مقام پر ضلالت اور گمراہی کے گیا ہے۔ تو یہ ہے اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی سخت حالات آئیں تو اس وقت دو چیزیں ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کی اس کے پہلے آپ کے خادم نے تشریح کی، کسی مصیبت پر اللہ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا اور سراپا بندگی بنا رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ صبر کی دو اور قسمیں ہیں، ہمیشہ اس کو ابھی جو روزہ آئے گا، ابھی روزہ انشاءاللہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے شعبان میں پہنچا دیا ہے، سامنے ہی ماہ مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو وہاں تک پہنچا دے اور اس سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، پورا رمضان جو ہے صبر کا، اور روزہ جو ہے اس عبادت کی بنیاد ہی صبر ہے۔ اس لیے کہ کھانا پینا چھوڑ دینا ظاہر ہے کہ مشقت طلب ہے۔ ابھی تو موسم قدر اللہ کا شکر ہے، ہم اور آپ نے پچھلے کئی رمضان میں
مئی کے بھی روزے، جون کے بھی روزے، ابھی تو مارچ کے آخری حصے میں آ رہا ہے، اور یعنی گرمی شباب پر آنے کے پہلے انشاءاللہ رمضان ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ سخت حالات میں، ایسے حالات میں، جبکہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ بغیر پیٹ کو پانی سے بھرے ہوئے گھر سے نکلنا نہیں ورنہ لو لگ جائے گی، لیکن ہم اللہ کا نام لے کے کہہ سکتے ہیں تمہاری ڈاکٹری اپنی جگہ اور اس علیم الحکیم کا حکم اپنی جگہ، ہمارے کسی روزے دار کو کوئی لو نہیں لگی، ہر روزے دار نے اپنے روزے کو پورا کیا، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم پورا کر رہا تھا، اللہ کی بھرپور مدد اس کے ساتھ تھی۔ یہ مشقت صبر نہیں کرنا پڑتا، پیاس نہیں لگتی، روزے کی حالت میں پیاس ہی نہیں لگتی، یا جھوٹ بولتا ہے، بہت زور سے پیاس لگتی ہے روزے میں۔ گرمی کے روزے میں تو آدمی نماز، فجر کی نماز کے بعد جو سویا تھوڑی دیر کے بعد، اور اس کے بعد جب نیند کھلتی ہے جب اسے زبان سوکھنے لگتی ہے، لیکن اللہ صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو صبر جو ہے، ایک تو مصیبتوں پہ صبر، اور دوسرے اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں اپنے نفس پر جو مشکلات کو جھیلنا پڑتا ہے اس کو بھی صبر سے آدمی برداشت کرے گا۔ ایک اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں جو مشقتیں اٹھاتا ہے اس پہ صبر، اور تیسرا صبر وہ ہے میرے بھائیوں کہ جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ جانے کے لیے آدمی کو اپنے آپ کو صبر کروانا پڑتا ہے۔ ہر آدمی، ارے حضرات آج کے زمانے میں سود سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ آج ہم، میرے جیسے پھٹیچر نہیں، ایسے کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کو بتا سکتا ہوں الحمدللہ کہ جنہوں نے بیاج کی رقم کو پوری زندگی میں ہاتھ نہیں لگایا، اور ان کے بزنس میں جو بیاج، بڑے کروڑ پتی تو بزنس جو تو بڑا نا، پھر وہ اکاؤنٹ کی جو کچھ قسمیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کرنٹ پہ تو ملتا نہیں ہے انٹرسٹ، خالی سیونگ پہ ملتا ہے نا، سیونگ اکاؤنٹ ہے اس پہ انٹرسٹ بھی آ رہا ہے، اور بعض ایسے اس کے کون سا اکاؤنٹ وہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ اس پہ اکاؤنٹ بھی جو آ رہا ہے وہ انٹرسٹ وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں آ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی ایک ایک پیسہ حساب کر کے غریبوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ نہیں، میرے اللہ نے مجھے اس سے منع کیا۔ ارے یہ صبر کی بات ہے۔ بے حیائی عام طور سے، اللہ معاف فرمائے، یہ تو وہ دور آ گیا کہ کوئی حیادار خاتون ہو تو تماشا بن جائے۔ بے حیا عورتیں، بے حجاب عورتیں، بے پردہ عورتوں کی پوری محفل سجی ہوئی ہے، اس میں ہمارے آپ کے گھر کی کوئی خاتون جائے جس نے شرعی حجاب کیا ہے، تو لوگ اس کو دیکھنے کون سی دیکھے ایسی خاتونیاں آ گئی، اس کو تو 200 سال پہلے پیدا ہونا تھا، یہ تماشا بن۔ لیکن ہیں آج بھی کم نہیں ہیں، ہزاروں میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ایسی ہیں جو کالجز میں جا رہی ہیں، بڑے بڑے آفیسرز کے پوسٹ پر ہیں، اور پورے حجاب کو وہ لیے ہوئے، اس کے لیے ان کو کم سننا پڑتا ہے۔ یہ صبر ہے۔ تو صبر کی 3 قسمیں جو آگے آ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ جنت نہیں، ان اللہ، آیت یہ بھی ہو سکتی تھی نا کہ بے شک جنت کے اعلیٰ درجات ہے صبر کرنے والوں کے لیے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یہ صبر کرنے والے جنت نہیں مالک جنت ان کو مل جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اس صبر کا بدلہ یہی وجہ ہے کہ روزے کے بیان میں وہ جو حدیث شریف آتی ہے، روزہ میرے لیے اس کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا، اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے ذرا فرق کے ساتھ کہ روزہ میرے لیے اس کی جزا میں خود ہوں، اس لیے کہ روزہ میں صبر لگتا ہے نا، تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ تو میرے بھائیوں، حالات کا نشیب و فراز یہ دنیا ہے۔ بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یہاں ایسی زندگی گزارنے کا موقع ملے ہم کو کانٹا بھی نہ چبھے، ارے یہ دنیا ہے میرے بھائی، ایسی زندگی خدا کی قسم ملنے والی ہے، اللہ گواہ ہے، ہر مومن مرد اور مومن عورت کو یہ زندگی حاصل ہونے والی ہے جس میں اس کو کانٹا بھی نہیں چبھے گا، لیکن یہ زندگی جنت کی ہے، یہ زندگی جنت کی ہے۔ اس جنت کی تیاری کے لیے یہاں تھوڑی سی کلفتیں تکلیفیں اٹھا لو، اور پھر اس کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اب فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے،
انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں کرتے، تمہاری عقل، تمہاری سمجھ اس کو احاطے میں نہیں لے سکتی۔ کس کے لیے فرمائی بات؟ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، جس کو ہم شہید کہتے ہیں۔ یہ زندگی، بل احیاء، رب تعالیٰ فرماتے بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ زندہ ہے۔ اصل میں وہ کی ضمیر ہے، بعض لوگ لفظی ترجمے میں وہ کی کائی کی ضمیر ہے، بلکہ زندہ ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا دے دینا، یہ جو کلمہ شہادت ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں چھوٹا سانڈ نہیں ہوں، جیسی چاہوں ویسی زندگی گزاروں، یہ مجھے حق حاصل نہیں ہے۔ ہر قدم پر اس کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، اور ان پابندیوں کا خیال رکھنا اور ان پابندیوں کا احترام کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ منمانا ہوتا ہے مسلمان، منمانا ہوتا ہے، ارے مسلمان تھوکنے میں منمانا نہیں ہے۔ اس کے پہلے ہی بات عرض کیا، تھوکنے کے معاملے میں اب کسی کے منہ میں پچ سے تھوک دیا، اور آج کل کھرے والے تو اتنا آفت کر کے رکھے ہیں، یعنی اس کی خرابیاں بھی جانتے ہیں، اس کے عیوب بھی جانتے ہیں، اس کے نتائج بھی جانتے ہیں۔ ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ ان کو خوشامد کر کر کے تھک گئے، چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اور لیکن یہ تھوکنا جو ہے، ایک مومن کا تھوکنا جو ہوتا ہے، اس کا تھوکنا عبادت، اور اس تھوکنے کے پہلے اس کو یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ یہ میرا تھوکتے وقت میرا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، ورنہ میرے رب کی بارگاہ میں میری پکڑ ہو جائے گی۔ تو جو تھوکنے کے بارے میں آزاد نہ ہو، وہ باقی زندگی میں کیسے آزاد ہوگا؟ تو اس کلمے کی شہادت پر ایک مسلمان کی زندگی، ہر مسلمان، مومن مرد اور مومن عورت، لیکن اس شہادت کی، اس گواہی کی انتہا جو ہے وہ شخص دیتا ہے جو اپنی جان بھی اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ دیکھو، نمازی، نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، روزہ رکھنے والا، یہ سب اپنی جان پر، اپنے مال کا، یہ ساری چیزوں کی قربانیاں دیتا ہے نا۔ لیکن شہید جو ہوتا ہے وہ قربانی کی معراج پر پہنچتا ہے، انتہا جو قربانی کی ہے، یہ ہر ایک کو موقع نہیں ملتا، ہر ایک کو موقع نہیں ملتا۔ اس کو اللہ وہ موقع عطا فرماتا ہے کہ وہ اس شہادت پر اپنی زندگی سے وہ گواہی دیتا ہے اپنے اللہ کے اللہ ہونے کی کہ اس سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں۔ اب وہ یہ ہوتی ہے کہ پروردگارا، زندگی کا لمحہ لمحہ تیرے لیے گزارا ہے، اب یہ موقع ہے، جان بھی تیری رضا کے لیے دے دیتا ہوں۔ ہے کیا ہمیں اور آپ کو موقع؟ اب جب اس نے اپنی جان بھی دے دیا، عام طور سے آدمی کی فطرت یہ ہے کہ ہر چیز کو وہ سوچتا ہے ٹھیک ہے یہ چلی بھی آ جائے گی، اور حقیقت ہی ہے جان کی تو دوبارہ آنے والی ہے، کیا نہیں آئے گی، وہ تو بالکل ایک بار اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ ہر آدمی اپنی جان کو ہر قیمت پر بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، یہ بھی فرض ہے۔ ہمارے خودکشی حرام ہے، لیکن یہ ایک ایسا موقع آ گیا کہ میرے اس اللہ کے دین کی بات آ گئی، میرے اس اللہ کی عزت کی بات آ گئی، میرے اس اللہ کی سبحانیت کی بات آ گئی، میرے اس اللہ کے لیے اپنے جان دینے کا موقع آیا۔ اس نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر پیش کر دیا اپنے رب کی بارگاہ میں، پروردگارا میں کل کا کل آپ کا ہوں، آپ ہی کی عطا کردہ چیز سے یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ یہ عظیم ترین شہادت اپنی زندگی سے دینے کا موقع عام مسلمانوں کو نہیں ملتا، عام مسلمانوں کو نہیں ملتا۔ اس لیے یہ موت جو ہے، یہ ایسی موت ہے کہ اس کے لیے رب نے فرمایا ایسے لوگوں کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہ زندہ سے مراد کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کو حیات برزخی۔ یہاں پر یہ نقطے کو ذرا سا سمجھ لیں، تھوڑا وقت لگے گا۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آڑ۔ برزخ کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے آڑ۔ قرآن سے سورہ رحمان میں ہے بینہما برزخ لا یبغیان، وہ دونوں دریا جو ہم نے بہائے ایک ساتھ ملے ہوئے، بینہما برزخ، اس کے بیچ میں ایک آڑ ہے، لا یبغیان، وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، دونوں مل نہیں سکتے۔ بظاہر تو دکھائی دیتا ہے کہ پانی کے دو دھارے ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ان دونوں دھاروں کے درمیان میں ہم نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے جو تمہیں نہیں دکھائی دیتا، ہم نے اس کو حائل کیا ہے لا یبغیان۔
ان کی طاقت نہیں ہے کہ، اور میں آپ سے عرض کروں، ایک منٹ کی بات ہے کہ ایک مرتبہ الہ آباد جانا ہوا تھا ایک کام سے، یہ سنگم سنگم سنگم، چلو بھائی، اب سنگم دیکھنے کے لیے کشتی پہ جانا پڑتا تھا، سنگم ایسا دور سے نہیں دکھائی دیتا، جیسے بعض اپنا سنگم جو ہے چھوٹے موٹے ادھر ادھر وہ دور سے بھی دکھائی دیتے کھڑے کھڑے، وہاں پر کشتی میں جانا پڑتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ دونوں دریا جو بعد میں ایک ادھر سے آتا ہے ایک ادھر سے آتا ہے، دونوں مل جاتے ہیں، گنگا اور جمنا، اور دونوں کے پانی کا رنگ بھی الگ الگ ہے۔ جہاں وہ ملتے ہیں نا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے، جہاں وہ ملتے ہیں نا، اب ظاہر ہے کہ بڑے بڑے دونوں دریا ہیں ملک کے مانے ہوئے، ان کا بہاؤ کتنا تیز ہوگا، لیکن جہاں وہ ملتے ہیں وہاں پر پانی اچھلتا رہتا ہے، اور اچھلتا ہوا آپ غور سے دیکھیں اگر اس کو بہت یعنی باریکی سے، تو یہ لگتا ہے کہ وہ پانی میں اچھال ہونے کے بعد بھی جمنا کا پانی جمنا میں گرتا ہے اور گنگا کا پانی گنگا میں گرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پانی مکس ہو جائے، اگر مکس ہوتا تو کلر الگ الگ دکھائی دیتا، لیکن وہ بالکل دھارا الگ دکھائی دیتا ہے۔ یہ برزخ ہے۔ تو برزخ کا لفظی معنی ہوتا ہے آڑ۔ یہ عالم برزخ کیا ہے؟ ہماری موت ہوئی، ہم کو قبر میں دفن کر دیا گیا، اب اس کے بعد قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، سور کے پھونکنے کے ساتھ سارے مردے اڑ جائیں گے۔ تو یہ ہماری موت اور وقوع قیامت کے درمیان کا درمیان کی جو مدت ہے وہ برزخ کہلاتی ہے، وہ برزخ کہلاتی ہے۔ اور اس میں ایک خاص قسم کی زندگی حاصل ہوتی ہے ہر مرنے والے کو۔ یہ ذرا ذہن میں رکھنا، مومن کو نہیں، یہ تو شہداء کی بات ہے کہ ان کو اتنی ایسی زندگی ہے کہ رب نے کہا انہیں مردہ مت کہو، لیکن ہر مرنے والے کو ایک برزخی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ ایک محدث نے، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ مولانا سجاد نعمانی رحمۃ اللہ مد ذل علیہ کے والد ہیں یہ مولانا منظور نعمانی۔ انہوں نے احادیث مبارکہ الگ الگ 6 جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے احادیث۔ ایک جگہ بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی، انہوں نے کہا یہ زندگی جو یہ دنیاوی زندگی ہے اور عالم برزخ کی زندگی کا فرق یہ ہے کہ، ذرا یہ فرق آپ یاد رکھیے گا، فرمایا اس دنیا میں اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا حال یہ ہے کہ جسم ہے، جسم کے اندر روح ہے، جسم کے ریشے ریشے میں روح ہے، اور جسم پر جو کچھ پڑتا ہے روح اس کو محسوس کرتی ہے، جسم پر جو کچھ پڑتا ہے روح اس کو محسوس کرتی ہے، اس لیے کہ پورے جسم میں روح سیرات کی ہے، اور جہاں روح نہیں ہے وہاں پر کچھ بھی پڑے جسم کو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ جیسے ہم بال کاٹتے ہیں، بال بغیر روح کا ہے، ہم ناخن کاٹتے ہیں، ناخن بغیر روح کا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک باریک سے سوئی چبھے والا جسم کے کسی حصے میں، ناخن کاٹتے کاٹتے وقت نیل کٹر اگر ذرا سا سفید والے حصے پڑ جائے تو آدمی چیخنے لگتا ہے، اس لیے کہ وہاں روح ہے۔ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اس زندگی کا اللہ نے اصول یہ بنایا ہے کہ روح پورے جسم میں سرایت کی ہوئی ہے، اور جو کچھ جسم پر پڑتا ہے، جیسے ہم کہیں پر ہاتھ رکھیں تو فوراً ہمارا پیر محسوس کرتا ہے کہ یہاں ہاتھ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں روح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا یہ حال ہے کہ یہاں جو کچھ جسم پر پڑتا ہے روح اس کو محسوس کرتی ہے، اور عالم برزخ کا یہ حال ہوگا، وہاں ایک دم الٹا ہوگا، جو کچھ روح پر پڑے گا وہ جسم اس کو محسوس کرے گا۔ اس دنیا کی زندگی کا بالکل اپوزٹ ہو جائے گا، جسم کہیں نہ کہیں کسی بھی حال میں ہو، روح جو رہے گی وہاں کا عذاب و ثواب جو ہوتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور جسم جہاں جس حال میں ہو اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ عالم برزخ جو ہے، عالم برزخ، یہ الگ الگ ایمان والوں کے لیے الگ الگ قسم کا ہوتا ہے۔ دنیا سب کی ایک جیسی ہے کیا؟ دنیا سب کی ایک جیسی ہے؟ نہیں۔ مومن کی کافر کی ایک جیسی ہے؟ نہیں۔ کافر کی جیسا بے چین کوئی نہیں، اور مومن سے زیادہ پرسکون کوئی نہیں۔ اس دنیا میں بھی آدمی دیکھے سب کی زندگی اللہ نے الگ الگ بنائی ہے۔ تو برزخ میں بھی ہر انسان کو زندگی حاصل ہوتی ہے، اس کو حیات برزخی کہا جاتا ہے۔ اس کے اپنے ایمان اور عمل کے اعتبار سے وہ عالم کی زندگی ہوتی ہے، جیسے کافر کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر کافر کو وہ زندگی حاصل نہ ہو تو عذاب قبر پہ ہوگا کیسے؟
ظاہر ہے کہ اسی عالم برزخ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دو الگ الگ لوگوں کے لیے یہ دونوں تمثیلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں۔ یہی عالم برزخ کی زندگی جو ہے، شہید کی زندگی، عام مسلمانوں سے بھی ہٹ کر ہوتی ہے، عام صالحین سے بھی ہٹ کر ہوتی ہے، اور وہ زندگی بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ طاقتور زندگی اگر کسی کو حاصل ہے برزخ میں، وہ حضرات انبیاء کرام، آپ یہ سمجھ لیجیے، وہ حضرات انبیاء کرام، ان کی جیسی جو حیات برزخی ہے وہ کسی کو ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ پر جا کر ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف سماعت فرماتے ہیں بلکہ جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ ترین عالم۔ تو یہ زندگی جو ہے جس کو قرآن نے کہا لا تشعرون، تم سمجھ نہیں سکتے، اس کو محسوس نہیں کر سکتے، یہ اس کی عالم برزخ کی زندگی ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان کو ایک ایسی زندگی حاصل ہے شہیدوں کو کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں رزق دیے جاتے ہیں، اور بھی اس کی کئی تصریحات ہیں۔ اب ان کو زندگی حاصل ہے، ایک زندہ آدمی کی بیوی سے کوئی نکاح پڑھا سکتا ہے؟ حرام ہے، کوئی تک جب تک مر نہ جائے یا اپنی بیوی کو طلاق نہ دے تو کسی دوسرے سے نکاح کیسے ہوگا؟ شہید جو ہوتا ہے اس کی بیوی اپنی عدت وفات گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے نا۔ شہید کی جو چھوڑی ہوئی وراثت ہوتی ہے وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کی جاتی ہے نا۔ تو یہ زندگی اگر دنیا کی ہوتی نا معاذ اللہ، تو نہ اس کی بیوہ نکاح کر سکتی تھی، نہ اس کی میراث تقسیم کی جا سکتی تھی۔ وہ اعلیٰ ترین زندگی حضرات انبیاء کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی امہات المومنین سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، نبی کی میراث تقسیم نہیں کی جاتی۔ وہ اتنی یعنی طاقتور زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، بہت طویل اس پر بحث ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ شہید زندہ ہیں، یعنی اللہ نے ان کی موت کے بعد بھی ان کو خاص برزخی زندگی میں ایک امتیاز عطا فرمایا ہے، اور وہ امتیاز جو ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں سکتے۔ اب ان کو زبردستی ان شہداء کو ملیدے پکا پکا کے بلانا اپنے گھر میں، یہ ممکن نہیں ہے بھائی، یہ بیکار کی بات ہے۔ اسی میں نے آپ سے عرض کیا کہ زندگی جو ہے رب نے فرمایا وہ برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے قدرے کچھ خوف سے اور بھوک سے اور نقصان سے، مالوں میں، جانوں میں اور پھلوں میں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس نے فرمایا؟ رب نے۔ خطاب کس سے ہے؟ اوپر سے خطاب جو ایمان والوں سے چلا آ رہا ہے۔ اب ایمان والے جو ہیں ان کو آزمایا جائے گا مختلف حالات، کبھی خوف کے حالات ہوں گے، کبھی بھوک کے حالات ہوں گے، کبھی جان مال اور پھلوں کی کمی سے۔ فرمایا بشر الصابرین، اور ہماری ان آزمائشوں میں جو صبر کریں گے، وہ بشر جو ہے یہ امر کا صیغہ کہلاتا ہے۔ اس کا ترجمہ پورا جب کرنا ہو تو اس کا ترجمہ بریکٹ لگائے کرنا پڑتا ہے۔ وہ بشارت دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون بشارت دے گا؟ اللہ کے رسول۔ آپ انہیں بشارت دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو جب کوئی مصیبت پڑتی ہے، قالو، ان کی زبان سے آتا ہے انا للہ، بے شک ہم تو اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ ہمیں تو اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا۔ کیا ہوا؟ حالات آئے، تجارت میں نقصان ہو گیا، تجارت میں فائدہ بھی تو ہو رہا تھا نا، ایک بار نقصان ہو گیا۔ تو نقصان اور فائدہ اگر تاجر کے ہاتھ میں ہوتا تو کسی تاجر کو نقصان ہوتا نہیں، اس کا فائدہ اور نقصان پہنچانا اللہ کی ذات ہے۔ نقصان ہو گیا تو بھی صبر سے، میرے اللہ کا فیصلہ، جب تک اس نے اتنا نفع دیا جب تک تو میں نہیں چلا رہا تھا نا، تو ابھی کیا چلانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں میرے لیے خیر ہوگی، صبر کیا۔ اور کوئی حادثہ ہو گیا، کسی قریبی رشتہ دار کی موت ہو گئی، دنیا بھر کی تکلیفیں قسمیں ہو سکتی ہیں،
کوئی تکلیف آ جائے، جان پہ، مال پہ، پھلوں پر، کسی بھی چیز میں کوئی تکلیف آ جائے، وہ صبر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہمیں اللہ کے، اگر ہمارا کوئی چیز ابھی اللہ نے واپس لے لی تو کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا تو پورا وجود ہی میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور میرا پورا وجود اور جو کچھ مجھے دیا اس کے سمیت میرے رب کی بارگاہ میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اگر اس کا کوئی حصہ آج چلا گیا اس کی بارگاہ میں تو مجھے کیا افسوس کرنا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور اس کے بعد جو خوشخبری دی، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ دیکھو یہ صلوات کا لفظ استعمال ہوا، صلوات اور اس کے بعد رحمہ، دو لفظ استعمال ہوا۔ یہ صلوات کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ یہ وہی صلوات ہے جس کو تم کہتے ہو نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ صلو جو ہے یہ صلاۃ ہے، اللہ کے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجنا جو ہے یہ صلاۃ و سلام کا حصہ ہے۔ مخصوص نعمتیں، اللہ کی طرف سے مخصوص رحمتیں، اس کو صلوات کہا جاتا ہے، اور رحمت جو ہے وہ تو اس کو دنیا جانتی ہے، لیکن صلوات جو ہے اسی لیے آپ کے خادم نے اس کا ترجمہ دوسرے مفسرین کے الفاظ کی لحاظ کرتے ہوئے کیا کہ اللہ ان پر عنایتیں فرماتا ہے، خاص عنایتیں ہوتی ہیں اور رحمت بھی ہوتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اصل میں انہوں نے ہدایت پائی ہے، انہوں نے حقیقت سمجھا ہے زندگی کی کہ زندگی جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، زندگی کے سارے لوازمات میرے رب کی طرف سے عطا فرمائے گئے ہیں، وہ میں اس کا ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا مالک ہے، اسے اس بات کا حق ہے کہ مجھے جیسے چاہے وہ اس حال میں رکھے۔ اگر اس نے مجھے عیش میں رکھا تب بھی میرا اللہ وہی ہوگا، اور کبھی اس نے مجھے اگر آزمائشوں میں رکھ دیا تو بھی میرا اللہ وہی ہوگا، اس کے سوا کوئی در نہیں، اس کے سوا کوئی گھر نہیں، ہر حال میں میں اسی کی بارگاہ میں رجوع ہوں گا، اس کا در نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے فیصلے پر کبھی بے صبری کا اظہار نہیں کروں گا۔ اور یہ سب جب ہوا تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر صلوات بھی ہیں، خاص عنایتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پائی ہے۔ اب اس کے بعد نیا حکم، یہاں سے سارے احکام والی آیتیں ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ جو ہے الحمدللہ جنہوں نے حج کیا اور عمرہ کیا وہ جانتے ہیں، یہ دونوں بیت اللہ شریف کے دونوں سائڈ میں دو پہاڑیاں ہیں، یعنی اگر ایک طرف سے کھڑا ہو کر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے اب تو ایسی عمارتیں بن گئیں کہ باہر سے صفا مروہ دکھائی نہیں دیتا، جب تک اندر جا کے دیکھے تھوڑا جب چڑھو اوپر تو تھوڑا سا پہاڑ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ان کے لیے دعا کرنا پڑتا ہے کہ بابا اس کو چھوڑ کے رکھنے تو نہیں، اس کو بھی کہیں ٹائلس لگا دیا تو پھر تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہاں گیا صفا مروہ۔ یہ اصل میں دو پہاڑیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو پہاڑیاں، اور ان دونوں پہاڑیوں پر مشرکوں نے دو بت رکھے تھے، ان کا اپنا نام تھا۔ یہ جو مشرک سوسائٹی ہوتی ہے نا، یہ ان کا تو جہاں وہاں ایک کھلا گاڑ لو، اس کو تھوڑا رنگ پینٹ کر دو، ایک نیا کھڑا ہو گیا۔ تو اس دونوں پہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر رب تعالیٰ نے حج فرض کیا، اور حج کے ساتھ سعی جو ہے یہ واجب کی۔ سعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان، سعی کا مطلب ہی کوشش ہوتی ہے نا، تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان، جیسے بیت اللہ شریف کے اطراف میں اس کے ارد گرد گھومنا جو وہ طواف کہلاتا ہے، صرف فقط اللہ کی زمین پر صرف بیت اللہ کا طواف کیا جا سکتا ہے، کہیں نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک اسی طرح سعی یعنی صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ جو ہیں اس کے درمیان میں دوڑنا یعنی چلنا۔ ایک دو مقام ایسے جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، ہرے ستون اس کا ترجمہ ہوتا ہے، وہ ہرے ہرے لائٹ جلتے رہتے ہیں۔ اس جگہ پر مردوں کو رفتار تیز کرنی پڑتی ہے، عورتیں تو نارمل رفتار سے چلتی رہتی ہیں۔ کیا ہے یہ صفا اور مروہ؟ اصل میں یہ سعی یاد ہے اس زبردست خاتون حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ جب حضرت اسماعیل بالکل
دودھ پیتے بچے تھے چھوٹے سے، حضرت ابراہیم کے حکم سے، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے انہیں اس وادی میں لا کر چھوڑا تھا اور بغیر رکے واپس ہو گئے تھے۔ جو تھوڑا بہت مشکیزے میں پانی تھا وہ تھوڑی دیر چلتا رہا، اس کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ تو ماں تھی، لیکن بچہ جو دودھ پیتا تھا اگر تھوڑی دیر اس کو پانی نہ ملے گا تو وہ پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ اس حال میں پانی کی تلاش کے لیے امی ہاجرہ جو ہیں وہ صفا پر چڑھتیں اور دور تک نگاہ ڈالتی کہ شاید کوئی قافلہ کہیں دکھائی دے، وہاں سے دوڑ کر آتی اور پھر مروہ پہ چڑھی جاتی اوپر تک، اور وہاں سے چاروں طرف نگاہ ڈالتی کہ کسی طرف سے کوئی قافلہ آ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے پانی حاصل کر سکوں۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی کرنا تھا اسی کے دوران۔ اور یہ جہاں حضرت اسماعیل کو انہوں نے لٹایا تھا وہ جگہ آج بھی ہے، وہ جو چاہے زمزم، اب تو بیچاروں کو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا زمزم کہاں ہے۔ زمزم جو ہے جہاں پر طواف، جو مطاف ہے، طواف جو کیا جاتا ہے اسی مطاف کے نیچے زمزم ہے۔ یعنی آج سے 1992 میں جب اللہ نے موقع عطا فرمایا تھا تو اس وقت تو یہ تھا کہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھی اور اتر کر زمزم کے کنویں کو ہم نے دیکھا تھا جھانک کر کیا ہے، ہاتھ واتھ لگا کر۔ اور ابھی تو پھر کچھ دن تک ایسا رہا کہ جب طواف کرتے تھے تو وہاں انہوں نے جہاں وہ کنواں تھا اس کے اوپر زمزم لکھ کے رکھا تھا، اور ابھی گئے جب عمرے کے لیے تو وہ تو زمزم بھی کہیں لکھا ہوا دکھتا ہے کیا بابو صاحب؟ او بھائی زمزم کہیں لکھا ہوا ہے کیا؟ نہیں دکھائی دیتا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو مطاف کے نیچے اب جہاں زمزم کا کنواں ہے وہیں حضرت اسماعیل کو انہوں نے لٹایا تھا۔ یہ اپنے دونوں پہاڑوں پر جب وہ چلتی تھیں، یعنی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف، تو ایک حصہ ایسا آتا تھا جہاں سے حضرت اسماعیل دکھائی نہیں دیتی تھی، تو وہاں وہ قدرے دوڑ کے چلتی تھیں کہ میرا بچہ مجھے دکھائی دے، خیریت سے تو ہے، ورنہ میں یہاں پانی ڈھونڈنے آئی ہوں، کوئی میرے بچے کو نہ اٹھا کے کوئی جانور لے کے چلے جائے۔ تو وہ جو میلین اخضرین ہے وہ جگہ ہے جہاں اماں ہاجرہ تیز چلتی تھی۔ ہمارے ہاں فقہ حنفی میں تو یہ سعی جو ہے یہ واجب ہے، لیکن ان کے علاوہ جو 3 فقہ ہیں شافعی، حنبلی اور مالکی، ان کے نزدیک سعی فرض ہے، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا، واجب کے بغیر بھی کیسے حج ہوگا؟ تو یہ سعی جو ہے یہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے۔ اب جب سعی کا حکم دیا گیا تو چونکہ صحابہ نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے اوپر 2 بت رکھے ہوئے تھے، اب تو اس کو ہم نے اٹھا کے پھینک دیا، اللہ نے اسلام کر دیا، لیکن پہلے یہاں 2 بت تھے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم یہاں پر اگر آئیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا؟ کہ جو شرک کی نشانی ہے وہاں کیوں تم چکر لگا رہے ہو، کیوں وہاں جاتے ہو؟ مشرک کیا کرتے تھے؟ دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑتے تھے اور وہ بتوں کو ہاتھ بھی لگاتے تھے۔ تو اب یہاں پر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ومن حج البیت او اعتمر، جو کوئی حج کرے بیت کا، بیت یعنی بیت اللہ، او اعتمر یا عمرہ کرے، عمرے کا مطلب ہی ہوتا ہے زیارت کرنا، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ دونوں کا طواف لفظ ہے لیکن یہاں مطلب اس کا سعی ہے کہ جو شخص حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کا بھی طواف کرے، یعنی یہاں پر سعی کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو آگے بڑھے گا کسی بھلائی میں تو فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ بڑا قدر شناس، بڑا جاننے والا۔ مطلب وہ جن لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ چونکہ یہاں پہلے بت رکھے ہوئے تھے تو ایسا نہ ہو کہ یہاں کے صحیح کرنے میں کوئی ناراضگی اللہ کی ہو، ان کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ خیال رکھیں۔ سب سے پہلی دعوت عامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑ سے دیا تھا وہ یہی صفا تھا۔ سب سے پہلے جو آپ کا بیان ہے نا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اسی صفا پر آپ کھڑے ہوئے۔ یہ بھی خیال رکھو کہ دابۃ الارض جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی، ایسا جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی تشریح ہے، اس کو دابۃ الارض، قرآن شریف میں بھی اس کی آیت شریفہ موجود ہے، ابھی موقع نہیں، تو یہ دابۃ الارض بولنے والا جانور یہ نکلے گا، صفا سے ہی نکلے گا، صفا پھٹے گا، صفا کی پہاڑی پھٹے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا، اور پوری دنیا یہ مطلب یہ صفا جو کتنا اہمیت کا پہاڑ ہے، کتنا اہمیت کا پہاڑ ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ مزید بات میں خیال رکھیں
کہ آپ کی سب سے پہلی دعوت اللہ جو ہے وہ اسی صفا پر کھڑے ہو کر ہے، اور دابۃ الارض جو نکلنے والا ہے وہ بھی اسی صفا پہاڑی میں سے نکلے گا۔ حدیث شریف میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور اب بعد کی آیتیں جو ہیں وہ وقت پورا ہوا درس کا، بعد کی آیتیں اگر لیں گے تو درس میں تھوڑا تاخیر ہو جائے گی، اپنے طور سے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ آخری آیت شریفہ اس میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود اکیلا معبود، ایک معبود، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان انتہائی رحم۔ یہ پورا دین جو ہے آپ انداز فرمائیں، یہ سارے مضامین بیان کرنے کے بعد قرآن شریف کا جزء اعظم جو ہے وہ تو عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے نا، تو اس لیے آخری میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک معبود، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اور تمہارا وہ معبود جو ہے انتہائی رحم فرمانے والا، انتہائی مہربان ہے۔ تم اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے آنسوؤں کے ذریعے، اپنے توبہ استغفار کے ذریعے اس کو منا لو، اپنے آپ کو اس کی رحمتوں کا حقدار بنا لو، اپنے آپ کو اس کی عنایتوں کا حقدار بنا لو۔ وہ ایسا اللہ ہے کہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ نہیں چاہتا۔ دیکھو اللہ عز و جل کا ایک نام الحنان ہے، الحنان، الحنان کا معنی ہوتا ہے ایسی ذات جو کسی کو ناراض نہ چھوڑے۔ الحنان کا معنی ہوتا ہے ایسی ذات جو کسی کو ناراض نہ چھوڑے۔ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے جھک جائے، کتنے جلدی راضی ہو جاتا ہوگا میرے بھائیوں۔ اور جب اللہ راضی ہے تو خدا کی قسم ساری کائنات خود بخود راضی رہے گی۔ ہم کو کس نے یہ پٹی پڑھا دیا، کس مردود شیطان نے، کہ اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کو ناراض کر کے ہم دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ساری کائنات کے قلوب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ ودود اگر مجھ سے راضی ہوگا تو ساری کائنات مجھ سے راضی ہوگی۔ اللہ راضی ہو اور اس کی کائنات مجھ سے ناراض ہو، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مگر اگر وہ ناراض ہو گیا پھر کسی کو ہم راضی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ایسی عظمت والی کتاب کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ اپنی رضا کو آسان فرما دے، اللہ ہم پر دنیا کو بھی آسان فرما دے، آخرت کو بھی آسان فرما دے۔ اللہ تو نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے ایمان والے بندوں کو آزمائے گا۔ مولا ہم تو اتنے کمزور اور ضعیف ہیں مولا، ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں اللہ ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں، بس ہم آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اللہ، ہم عافیت کی بھیک مانگتے ہیں اللہ، ہم آسانی کی بھیک مانگتے ہیں اللہ، اپنے لیے بھی، اپنے آل اولاد کے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی جو چلے گئے ان کے ساتھ بھی آپ عافیت اور درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ ہم جو اس زمین پر موجود ہیں امت مسلمہ کے ساتھ عافیت اور درگزر کا معاملہ فرمائیے اللہ، پوری امت مسلمہ پر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ جزاک